سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. آمنت بالله صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. بآواز بلند پڑھی الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. حضرت چلے معراج کو بلغ العلا بکمالہ. اندھیرا تھا اجلا ہوا کشف الدجا بجمالہ. خلق عظیم کا وہ پیکر بنا حسنت جمیع خصالہ. اور خدا نے یہ کہا صلو علیہ وآلہ. وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں. وہی پھول خار سے دور ہے وہی شمع ہے کہ دھواں نہیں. تیرے آگے یوں ہے دبے لچے فصحا عرب کے بڑے بڑے. کوئی جان منہ میں زبان نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں. کروں مدح اہل دول رضا پڑے اس بلا میں میری بلا. میں گدا ہوں اپنے کریم کا میرا دین پارنا نہیں. وہ سرور کشور رسالت جو عرش پر جلوہ گر ہوئے تھے نئے نرالے طرب کے سامان عرب کے مہمان کے لیے تھے. بہار ہے شادیاں مبارک چمن کو آبادیاں مبارک. ملک فلک اپنی اپنی لے میں یہ گھر آنا دل کے بولتے تھے. وہاں فلک پر یہاں زمین میں رچی تھی شادی مچی تھی دھومیں. ادھر سے انوار ہنستے آتے ادھر سے نفحات اٹھ رہے تھے. یہ چھوٹ پڑتی تھی ان کے رخ کی کہ عرش تک پہنچتی کہ عرش تک چاندنی تھی چھٹکی. وہ رات کیا جگمگا رہی تھی جگہ جگہ نصب آئینے تھے. نئی دلہن کی پھبن میں کعبہ نکھر کے سنورا سنور کے نکھرا. حجر کے صدقے کمر کے ایک تل میں رنگ لاکھوں بناؤ کے تھے. نظر میں دولہا کے پیارے جلوے حیا سے محراب سر جھکائے. سیاہ پردے کے منہ پہ آنچل
تجلی ذات بہت کے تھے، خوشی کے بادل امٹ کے آئے، دلوں کے طاؤس رنگ لائے، وہ نغمہ نعت کا سما تھا، حرم کو خود وجد آ گئے تھے، پہاڑیوں کا وہ حسن تزئین، وہ اونچی چوٹی، وہ نازو تمکین، صبا سے سبزہ میں لہریں آئیں، دوپٹے دانی چنے ہوئے تھے، غبار بن کر نثار جائیں، کہاں اب اس راہ گزر کو پائیں، ہمارے دل حوریوں کی آنکھیں فرشتوں کے پر جہاں بچے تھے، وہ سرور کشور رسالت، وہ سرور کشور رسالت جو عرش پر جلوہ گر ہوئے تھے، اے خط میں رسول مکی مدنی، اے خط میں رسول، اے خط میں رسول مکی مدنی، کونین میں تم سا کوئی نہیں، واللہ کوئی نہیں، اے خط میں رسول مکی مدنی، کونین میں تم سا بآواز بلند کوئی نہیں، اے نور مجسم تیرے سوا، نور مجسم تیرے سوا، محبوب خدا کا واللہ کوئی نہیں، اے خط تو سب نے پائے ہیں، پر حسن میں تم سا کوئی نہیں، آصاف تو سب نے پائے ہیں، پر حسن میں تم سا کوئی نہیں، حسن میں تم سا کوئی نہیں، آدم سے جناب عیسیٰ تک، آدم سے جناب عیسیٰ تک، سرکار کے جیسا بلند بلند کہنے کوئی نہیں، آدم سے جناب عیسیٰ تک، سرکار کے جیسا اللہ کوئی نہیں، ہے خط یہ شان تمہاری ہے، تمہارے شبری پر پہنچے ہو، یہ شان تمہاری ہے، تمہارے سے آگے پہنچے ہو، تو عرش سے آگے شان نبی ہے، سب لیکن شان سب لیکن شان نبی ہے، سب لیکن معراج کا دولہا کوئی نہیں، اللہ کوئی نہیں، شان نبی ہے، سب لیکن معراج
नाज का दूल्हा नहीं, कोई नहीं है खत मोहम्मद से पाक, इस शान से कहते हैं मांगते खैरात मोहम्मद से पाक, इस नाज से कहते हैं मांगते, इस नाज से कहते हैं मांगते, दुखियों पे करम करने वाला, दुखियों पे करम करने, हाँ सरकार से अच्छा कोई नहीं, अल्लाह कोई नहीं, खत्म रसूल मक्की मदनी, कौनैन में तुम सा कोई नहीं, कोई नहीं है खत्म रसूल। अल्लाह पाक की बेपाया हमदो सलात सरवर कायनात फख्र मौजूदात इमामुल अंबिया सय्यद इंस व जान वाली कोनो मकान शाफ़िए यौम जज़ा हज़रत मुहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुज्तबा सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम की पाक बारगाह में बेहद दुरूद व सलाम के बाद निहायती लायक सद एजाज़ व तकरीम नमाजी भाइयों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। खुतबे में आयत करीमा पढ़ने के बाद मुझे नहीं लगता कि आपके सामने ये जिक्र करना पड़े कि आज मैं इस मौजू पे गुफ्तगू करूंगा, क्योंकि ये आयत खुद बता रही है कि इस आयत को पढ़ने वाला खतीब वाक़या मेराज बयान कर रहा है। 26 रजबुल मुरज्जब का ये जुमा पढ़ने की सआदत हासिल कर रहे हैं। आने वाली रात उस शाकान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिलों की धड़कन, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामों के चाहने वाली प्यारी रात शबे मेराज आने वाली है। जो उस वक्त भी नबी के चाहने वाले थे, खुश हुए थे जब सरकार गए थे और तशरीफ लाए थे, और जो आज भी नबी के चाहने वाले हैं, ये दिन और ये रात जब आती है तो उस शाकान मुस्तफ़ा के चेहरे खिल उठते हैं। इनाम सरकार को मिला, खुशी हमें होती है। करम सरकार पे हुआ, राहत और तस्कीन हमें मिलती है, इसलिए कि वो हमारे आका हैं, हम उनके गुलाम हैं। आकाओं की खुशी हम गुलामों की खुशी है। ये हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एजाज है, हुजूर का मकाम है, हुजूर का मर्तबा है। और जब हम सरकार के एजाज को, सरकार के मकाम को, सरकार के मर्तबे को देखते हैं तो फिर जो है वो हमें खुशी मिलती है और हम अपनी किस्मतों पे नाज करते हैं। मौला इस काबिल तो न थे, इस काबिल तो न थे, इस लायक तो न थे, इस करम के हकदार तो न थे,
مگر تو نے پھر بھی کرم کیا، اتنی شانوں والا نبی ہمیں بھی عطا کیا، اتنی عظمت و رفعت والا سونا نبی، اس کا ہمیں امتی بنایا۔ ہمیں خوشی حاصل ہوتی ہے کہ جب سرکار کے مقام کو دیکھتے ہیں۔ میں کہتا رہتا ہوں نا کہ یہ وہ مقام ہے کہ ورفعنا لک ذکرک، آج سے 1500 سال پہلے رب نے قرآن میں وعدہ کیا تھا اپنے محبوب سے کہ اے محبوب، آج اگر ابو جہل ایمان نہیں لا رہا تو پرواہ نہ کریں، ابو لہب ایمان نہیں لا رہا تو پرواہ نہ کریں، اتبا فلانا یہ جتنے بھی بدبخت کفار ہے آپ پر ایمان نہیں لاتے، پرواہ نہ کریں۔ محبوبہ یہ مانے یا نہ مانے، میں آپ کو چاہتا ہوں، آپ مجھے چاہتے ہیں، میں آپ کے چاہنے والے انہی میں پیدا کروں گا۔ ورفعنا لک ذکرک، محبوب میں آپ کے ذکر کو ایسا بلند کروں گا کہ آپ کے مقام کو پوری کائنات نہیں پہنچ سکے گی۔ اور پھر اللہ نے اس وعدے کو پورا فرمایا۔ یہ میرا اور آپ کا وعدہ تھوڑی ہے، زبان سے وعدہ اور دل سے اسی ٹائم جو ہے وہ ہم اس وعدے کی تکذیب کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ میرا اور آپ کا وعدہ نہیں، یہ رب کا وعدہ ہے۔ میں آپ سے کرتی ہوں، آپ مجھ سے کرتے ہیں۔ یہ رب کا وعدہ اس کے اپنے محبوب سے، ورفعنا لک ذکرک، ہم آپ کے ذکر کو بلند کریں گے۔ تو جب سرکار کے ذکر کو بلند کرنے والا رب جلیل ہے، جس کی شان ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے، اور پھر اس نبی کا مقام بے نظیر ہے۔ چاہے اس وقت بھی لوگوں نے شور مچایا، کیسے ہو سکتا ہے ایک عبد، ایک انسان اتنا بڑا جو ہے وہ سفر کرے اور عرش تک اور عرش سے بھی آگے لامکان تک، جہاں جگہ ہی نہیں ہے۔ لامکان کا مطلب ہے کوئی جگہ نہیں ہے، جہاں اللہ ہے وہ جگہ نہیں ہے، لامکان ہے۔ ایک عبد ہو کر، ایک بندے ہو کر وہاں پہنچ گئے۔ یاد رکھیں، قرآن مجید فرقان حمید کی جو آیت میں نے پڑھی، اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا سبحان الذی۔ اگر میں اس کا آپ کو سمجھانے کے لیے ترجمہ کروں عربی کے اندر، تو سبحان الذی کا معنی بنتا ہے سبحان اللہ۔ کیا بنتا ہے؟ یہ میری بات بالکل مضبوط بات ہے، کوئی کچی بات نہیں ہے، اتھینٹک۔ کسی کتاب کو لے لیں، کسی لغت کو لے لیں، کسی مکتبہ فکر کو لے لیں، عربی کو بٹھا لیں کہ سبحان اللہ جی کا ترجمہ عربی میں کریں تو کیا ہوگا؟ وہ بھی کہے گا سبحان اللہ۔ اچھا، یہ قانون ایک کائنات ہے، میں کائنات کی بات کر رہا ہوں۔ سبحان اللہ ہر بات پہ نہیں کیا جاتا، ایسے نا جی۔ آپ کسی کو کہیں گی میں نے روٹی کھائی، وہ آگے سے کہے گا سبحان اللہ، نہیں کہے گا نا۔ ہر بات پہ سبحان اللہ نہیں ہوتی۔ سبحان اللہ کسی ایسے واقعے پر کہ جو عجیب و غریب ہو، کسی ایسی بات پر کہ جو عجیب ہو، عقل جس کو تسلیم نہ کر رہی ہو، اور کسی شخص کی بڑی شان سن کر وہ شان بھی پھر وہی عجیب و غریب ہوتی ہے۔ یعنی مفہوم وہی ہے، کسی ایسے واقعے پر، کسی ایسی بات پر سبحان اللہ بولی جاتی ہے جس کا ہونا ناممکن ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے واقعہ معراج کو بیان کرنے سے پہلے اللہ خود کہہ رہے سبحان اللہ۔
ایک تو ہم کہتے ہیں محفلوں میں بیٹھ کر خطیب صاحب تقریر کرتے ہیں، آپ کو بات اچھی لگی، آپ کہتے ہیں سبحان اللہ، ایک نیا آپ کہتے ہیں، یہاں رب خود کہہ رہا ہے سبحان اللہ، پاک ہے وہ ذات، کیا ہے؟ پاک ہے وہ ذات، پاک ہے، ہر عیب سے پاک ہے۔ سوال ہوتا ہے مولا تو نے پہلے ہی اپنی پاکی بیان کی، سبحان اللہ جی وہ پاک ہے، ہر عیب سے پاک ہے، وجہ فرمایا اس لیے کہ مجھے پتا تھا میرے نبی بیان کریں گے، لوگ اعتراض اٹھائیں گے، کیسے ہو سکتا ہے؟ تو میں یہ بتا دینا چاہتا ہوں یہاں سفر کرنے والا وہ ہے جو ہر عیب سے پاک ہے۔ اس کی شان کیا ہے؟ کیا ہے؟ پاک ہے، کیا ہے؟ سبحان اللہ بھی پہلے بتا دیا۔ اور واقعہ معراج پہ اعتراض کرنے والا سن لو، واقعہ معراج پر اعتراض کرنے والوں توجہ کرو، یہاں جو سفر کرانے والا ہے وہ کون ہے؟ جو میں بھی سمجھا رہا ہوں وہ کون ہے؟ پاک ہے۔ وہ کون ہے؟ ہر عیب سے، کیا؟ ہر عیب سے، ہر سبحان اللہ جی پہلے بتا دیا میں ہر عیب سے پاک ہوں، سبحان اللہ جی اپنی شان بیان کرنے کے بعد پھر فرمایا اسرا، کیا؟ اسرا، سیر کرائی، سیر سیر سیر۔ میں آپ کو میں اپنی مثال نہیں لیتا، الحمدللہ مجھے یہ اعزاز حاصل ہے، کوئی شخص غریب آدمی کھڑا ہوتا ہے آپ کے سامنے بات کرتا ہے کہ یار میں مدینے گیا تھا، عمرہ کی سعادت حاصل کر کے آیا ہوں، آپ سوچو گے، آپ حیران ہوں گے یار یہ غریب آدمی ہے، کیسے سفر کر آیا، لاکھوں روپے لگتے ہیں، آج کل عمرے پہ گئے تو 3 لاکھ تو صرف ویزا ٹکٹ وغیرہ کا خرچہ ہے، باقی وہاں کے اخراجات اپنی جگہ، تو آپ نہیں مانو گے۔ لیکن اگر وہی شخص کھڑا ہو کے کہتا ہے کہ جی مجھے فلاں بڑے صاحب نے جو ہے نا وہ مجھے عمرہ کرایا ہے، تو ہر عقل مند بھی کوئی بھی بیٹھا ہوگا وہ کہے گا جی یہ ممکن ہے، ہو سکتا ہے، یہ صاحب سروا تو کرا سکتا ہے، کیا 10 کو لے کے جا سکتا ہے؟ ہو سکتا ہے۔ سبحان اللہ اسرا، سرکار نے یہ نہیں فرمایا کہ سفر میں نے کیا، سرکار نے یہ دعویٰ ہی نہیں کیا کہ سیر میں نے کی ہے، ارے سرکار نے تو اسے بعد میں بیان کیا نا، سرکار نے اسے تو بعد میں بیان کیا، رب پہلے بیان کر رہا ہے۔ اور یاد رکھیں آقا کا سفر غلام بیان کرتا ہے، پیر کا سفر مرید بیان کرتا ہے، ہاں جی کسی صاحب کا سفر اس کا ملازم بیان کرتا ہے، باپ کا سفر بیٹا بیان کرتا ہے، ہاں جی بڑا کمال والے کا سفر اگلا کرتا ہے، وہ بتاتا پھرتا ہے جو میں فلاں اپنے آقا کے ساتھ جو ہے وہ سفر پہ گیا، حضرت نے فلاں کمال دکھایا، فلاں کمال دکھایا، فلاں کمال دکھایا، مرید پیر کے واقعے بیان کرتا ہے۔ لیکن یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا محبوبہ پریشان نہ ہو، آپ دنیا میں تشریف لے جائیں، آپ کا واقعہ معراج بیان کرنے کے لیے نہ کسی فرشتے کو نہیں بھیجوں گا، نہ کسی انسان کو نہیں کھڑا کروں گا، بلکہ میں خود خدا آپ کا واقعہ معراج بیان کروں گا، تاکہ آپ کی عظمت و شان مزید ظاہر ہو جائے۔ ارے جس نبی کے سفر کو وہ خدا بیان کرے اس نبی کا مقام کیا ہوگا؟ کیا کہا؟ سبحان الذی اسرا، سرکار نے نہیں کہا کہ میں نے سیر کی ہے، رب نے فرمایا سبحان الذی اسرا، اللہ نے سیر کرائی ہے۔
اللہ نے سیر، اگر سرکار کہتے میں نے خود سیر کی ہے، کوئی اشکال اٹھ سکتا تھا، کوئی اعتراض بن سکتا تھا، چلو بنا سکتے تھے لوگ، بن سکتا تھا کہ جی ایک انسان، ایک بندہ کس طرح اتنا بڑا سفر کر سکتا ہے، لیکن یہاں سرکار نے تو دعویٰ ہی نہیں کیا، دعویٰ تو خدا کر رہا ہے، سبحان الذی اسرا، سیر کروائی ہے میں نے، سیر کروائی ہے، اور میں کون ہوں؟ یعنی اللہ۔ اللہ کون ہے؟ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز پہ قادر ہے، اللہ ہر چیز پہ قادر ہے۔ اور بھائی جو انسان کو بنانے پہ قادر ہے، جو انسان کی شکل و صورت بنانے پہ قادر ہے، جو انسان کو جنت میں لے جانے پہ قادر ہے، جو انسان کو جنتی درخت کا پتا کھلا کے دنیا میں بھیجنے پہ قادر ہے، جو انسان کی موت و حیات پہ قادر ہے، جو انسان کے رزق کو دینے پہ قادر ہے، جو انسان کے نشو و نما کے لیے اس پوری کائنات کے نظام کو بنانے پھر سنبھالنے پر قادر ہے، یہ وہی خدا ہے جو ہر چیز پہ قادر ہے۔ تو جو سب چیز پہ قادر ہے وہ اپنے محبوب کو رات کے تھوڑے حصے میں اپنے پاس بٹھا کر باتیں کرنے پر اور اپنا دیدار کرانے پر بھی قادر ہے۔ اللہ سبحان الذی اسرا، کہا میرے نبی کی طرف انگلی مت اٹھانا، دعویٰ میں کر رہا ہوں، میں نے سیر کرائی ہے، میں نے، اللہ فرماتا ہے میں نے سیر کرائی ہے، اور میں ان اللہ علی کل شیء قدیر ہوں۔ ارے اس کی قدرت کی کوئی انتہا نہیں ہے، اس کی قدرت کی کوئی حد نہیں ہے۔ میں کہتا ہوں کہ اگر عقل مند بندہ ہو نا، عقل مند، بس وہ سبحان الذی اسرا پہ ہی چپ ہو جائے، سبحان الذی اسرا پہ ہی، تو یار جب سیر رب نے کرائی ہے بس سیر کرانے والا جانے، سیر کرنے والا جانے، تو ساڈا کی جا رہا ہے؟ ہم بلا وجہ کھینچا تانی پہ آؤ مانا کیا جا رہا ہے؟ وہ ہو کے آ بھی گئے، یہ آج بھی رو رہے ہیں، خوش ہوں، خوش۔ سونے نبی کو اللہ نے واقعہ معراج عطا فرمایا، اور میری بات سنیں، اگر واقعہ معراج معاذ اللہ ثم معاذ اللہ جھوٹ پہ مبنی ہوتا، واقعہ معراج یا صرف روحانی ہوتا، واقعہ معراج صرف خواب ہوتا، تو ایمان سے بتائیں میرے نبی کبھی اس کو بیان کرتے؟ سرکار کو زندگی میں تو کئی خواب آئے ہوں گے، سرکار نے بہت کم ہے کہ کبھی کسی خواب کو بیان فرمایا ہو، لیکن یاد رکھنا جو نبی کا خواب ہوتا ہے نا، نبی کا خواب، یہ میرا تیرا خواب نہیں ہے، یہ خواب بھی نبی کا، اور بھائی نبی کا خواب بھی وہی ہوتا ہے، نبی کا خواب بھی وہی ہوتا ہے۔ اور اگر یہ خواب ہوتا اور اگر یہ صرف روحانیت ہوتی تو پھر سرکار اس طرح اپنی شان اپنے غلاموں میں بیٹھ کر کیوں بیان کرتے، اور پھر ابو جہل کو کیوں سر میں درد پڑتا، پیٹ میں مروڑی ہوتی، اور وہ سیدنا صدیق اکبر کے پاس جاتا، اور سیدنا صدیق، ہاں پتہ ہے کہ نئی بات سنی ہے کیا؟ اچھا یہ بتاؤ، اگر کوئی کہے کہ میں رات کے تھوڑے سے حصے میں اتنا بڑا سفر مسجد حرام سے مسجد اقصی، یہ کئی مہینوں کا سفر ہے، مسجد حرام سے مسجد اقصی یہ کئی مہینوں کا سفر ہے،
اور کوئی کہے مسجد حرام سے مسجد اقصی، پھر مسجد اقصی سے پہلا، دوسرا، تیسرا، چوتھا، پانچواں، چھٹا، ساتواں، اور ہر آسمان پہ نبیوں سے ملاقاتیں ہیں. پہلے آسمان پہ حضرت آدم سے ہے، اس طرح ترتیب دار سارے نبیوں سے ملاقاتیں ساتوں آسمان تک، پھر سدرت المنتہا، پھر حضرت جبرائیل سے بھی مکالمہ. اتنا بڑا سفر کوئی کہے رات کے تھوڑے حصے میں کر کے آیا ہوں، مانو گے؟ کا عقل تو نہیں مانتی. کا لو پھر سونے نبی، تمہارے نبی کہہ رہے ہیں کہ میں سفر کر کے ہوں. کہا اچھا سرکار فرماتے ہیں؟ کہا ہاں. کہا پھر یہ تو چھوٹی بات ہے، سرکار کہیں میں اس سے بھی آگے گیا ہوں تو صدیق اس کو بھی مانے گا. آپ حدیث کی کوئی کتاب اٹھائیں، آپ تاریخ کی کوئی کتاب اٹھائیں، کتب سیر اٹھائیں، کتب تفاسیر اٹھائیں، کوئی بھی مکتبہ فکر لے لیں. میرا سوال ہے کہ صدیق اکبر کو صدیق کیوں کہا جاتا ہے؟ صدیق اکبر کو بس اتنی سی بات ہے. اور جواب یہی آئے گا کہ انہوں نے واقعہ معراج کی تصدیق کی. اگر واقعہ معراج روحانی ہوتا یا خواب میں ہوتا تو خواب ہے، انسان خواب میں کہیں بھی جا سکتا ہے. پھر اس میں کمال کیا؟ پھر اس میں ساری کائنات جب تک موجود ہے صدیق اکبر صدیق ہیں، اور کلے اکیلے صدیق نہیں ہے، صدیق اکبر ہے. پھر اس شان کا مطلب کیا ہے؟ او بھائی ان ساری باتوں کو اگر جوڑوں تو نچوڑ یہی نکلتا ہے، میرے نبی نے واقعہ معراج اللہ نے اپنے نبی کو عطا فرمایا ہے. سرکار نے جاگتے ہوئے جسم اور روح کے ساتھ سرکار اس کائنات سے تشریف لے بھی گئے جس شان کے ساتھ، اور پھر اللہ کا دیدار کر کے اس سے زیادہ شان لے کر ہم میں تشریف لے آئے. بس یہ ہمارا موقف ہے اور یہی اہل سنت کی پہچان ہے، یہی اہل سنت کا ایمان ہے. اس سے آگے پیچھے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے، اور یہی سرکار کی محبت ہے. سبحان الذی اسرا، سیر کس نے کرائی؟ کس نے کرائی؟ کس نے کرائی؟ اللہ نے. اب کوئی اعتراض کرے گا تو اعتراض کس سے بنتا ہے؟ اگر کوئی اعتراض کرتے تو اعتراض کہاں جاتا ہے؟ ختم ہو گئی بات. کس کو کرائی؟ کرانے والا اللہ ہے. کس کو کرائی؟ بعبدہ، اپنے بندے کو. اپنے بعبدہ پر یہ جو با ہے نا، با یہاں اختصاص کے لیے ہے. بعبدہ صرف بندہ نہیں، اپنے خاص بندے کو. اپنے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، علامہ نبہانی نے بھی لکھا ہے اور کئی کتب تفاسیر نے لکھا اس بات کو. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لے گئے رب کی بارگاہ میں، اللہ تبارک و تعالی نے سرکار سے پوچھا سرکار کیا لائے ہو؟ محبوب کیا لائے ہو؟ عرض کی مولا وہ لایا ہوں جو تیرے پاس نہیں ہے. وہ لایا ہوں جو تیرے پاس نہیں ہے. محبوب یہ قادر، جانتا تو وہ سب ہے، محبوب میں قادر مطلق ہوں، میرے پاس تو ہر چیز ہے، کائنات کو میں بانٹتا ہوں، کائنات میری ہے، اور آپ ایسا کیا لائے ہیں جو میرے پاس نہیں ہے؟ عرض کی مولا میں تیرے پاس عاجزی لے کر آیا ہوں. حد کر دی سرکار نے. کیا لایا ہوں؟ آج جو لایا ہوں. سرکار جب اللہ کی بارگاہ میں گئے عز کے ساتھ بندے، خالص بندے بن کے سرکار اللہ کی بارگاہ میں گئے. سرکار مولا آج جو لایا ہوں تیری بارگاہ میں. اور کئی علماء نے لکھا اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب ملاقات ہوئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا محبوب
کوئی آپ کی خواہش، کوئی خواہش بتائیں میں آپ کی پوری کروں، کوئی خواہش۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے مولا میں تو کہتا ہوں تو میرا معبود ہے، میں تو کہتا ہوں تو میرا، تو بھی کہہ دے کہ میں تیرا بندہ ہوں، میں تیرا۔ سبحان الذی اسری بعبدہ میں اللہ نے عبد اس لیے بھی ذکر فرمایا، اس لیے بھی ذکر فرمایا، سرکار کی خواہش تھی کہ رب تو کہے میں تو کہتا ہوں تو میرا معبود ہے، تو بھی کہے میں تیرا بندہ ہوں۔ سرکار نے پوری معراج میں یہ خواہش ظاہر کی، مولا تو کہہ دے میں تیرا بندہ ہوں۔ لیکن ادھر توجہ طلب بات، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لے گئے رب کی بارگاہ میں تو کیا بن کے گئے؟ عبد۔ بولیں عبد، جس کا اردو میں معنی ہے بندہ، لیکن آپ عبد یوز کریں۔ سرکار جب اللہ کی بارگاہ میں گئے کیا بن کے گئے؟ عبد۔ کیا بن کے گئے؟ اللہ نے بھی فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ، پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے عبد کو سیر کرائی۔ سرکار بھی عبد بن کے گئے، اللہ بھی فرما رہا ہے عبد۔ اب اس سے لوگوں نے اخذ کیا علمی نکتہ، کیا جی وہ خود کہہ رہے ہیں میں بندہ بن کے گیا ہوں، عبد بن کے گیا ہوں، رب بھی کہہ رہا ہے کہ میں نے اپنے محبوب کو عبد کو سیر کرائی، عبد کو۔ جب رب کہہ رہے ہیں یہ عبد ہے، سرکار خود کہہ رہے ہیں میں عبد ہوں، اس کا مطلب ہے سرکار عبد ہے ہماری طرح۔ ایک بادشاہ، میں مثال دیتا ہوں، ایک بادشاہ حاکم وقت ہے، اپنی سلطنت کا بادشاہ ہے، اپنی سلطنت کا، اس کے علاقے میں یا کہیں بھی اس کے والدین رہتے ہیں، ماں رہتی ہے، وہ کبھی کبھار اپنی ماں سے ملنے آتا ہے۔ جب وہ اپنی ماں کے پاس آئے گا کیا بن کے آئے گا؟ ماشاءاللہ، کیا بن کے آئے گا؟ ماں کے سامنے بادشاہت، ہاں، یہ غوثیت، یہ قطبیت، یہ ابدالیت، یہ حاکمیت، یہ بادشاہت، یہ جتنے بھی مرتبے ہیں اوروں کے لیے، سب کے لیے، لیکن بڑے سے بڑا ہوش بھی جب ماں کے قدموں میں بیٹھ جائے پھر ماں کی شان اونچی ہے، اولاد کی شان، وہ ہوش بھی ہے، وہ قدم بھی ہے، وہ ابدال بھی ہے، وہ بادشاہ بھی ہے۔ جب ماں کے سامنے آئے گا تو بھی وہ بادشاہ نہیں رہے گا، کیا رہے گا؟ ماں کے سامنے سارے مرتبے پیچھے، اب وہ کیا بن گیا؟ لیکن وہی بیٹا جب باہر نکلے گا کیا بن جائے گا؟ اب وہاں کے لوگ بولے جی ماں یہ تو بیٹا ہے، یہ کیا ہے؟ ماں نے کہا بیٹا، اب وہ بھی کہیں یہ بیٹا ہے، اس کی رعایا میں سے لوگ کہیں یہ بیٹا ہے۔ اب اس بات کو عقل تسلیم کرے گی؟ اور بھائی بیٹا ہے ماں کے لیے، بیٹا ہے، جب ماں کی خدمت سے باہر آیا لوگوں کے لیے کیا بن گیا؟ کیا بن گیا؟ بلا تمثیل، بلا تشبیہ، سبحان الذی اسری بعبدہ، پاک ہے وہ ذات جس نے سیر کرائی اپنے عبد خاص کو۔ اور بھائی جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کائنات سے باہر تشریف لے گئے، پہلا چوتھا ساتواں آسمان، پھر رب کی بارگاہ میں جب پہنچے، سرکار رب کے عبد ہیں، سرکار رب کے، جب سرکار رب کی بارگاہ میں تھے رب کے عبد تھے، جیسے سرکار اس مخلوق میں آئے اب میں کہوں وہ عبد ہے،
آپ کہیں وہ عبد ہیں، عبد رب کے ہیں میرے لیے اور آپ کے لیے تو وہ رسول ہیں. میرے اور آپ کے لیے تو وہ آقا مولا ہے. میں کہوں ان کو عبد، میری کیا اوقات ہے؟ رب کہہ سکتا. اور یاد رکھنا میں بھی عبد ہوں، آپ بھی عبد ہیں، حضرت صاحب بھی عبد ہیں، فلاں صاحب بھی عبد ہیں، سارے عبد ہیں یعنی رب کے بندے ہیں. لیکن سرکار عبد تو ہیں مگر عبد ہی ہیں. کیا ہے؟ عبد ہوں. ہم عبد ہیں، سرکار عبد ہی ہے. ہم کلمہ پڑھتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبد ہوں. عبد ہم عبد ہیں، سرکار عبد. رب نے جب واقع معراج فرمایا بیان تو فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ. یہاں با ہٹا میں اگر یہ لغت کے حساب سے عبد ہی با ہٹا میں تو رب بھی سرکار کو کہہ رہے عبد ہوں. ہم عبد ہیں، سرکار عبد ہوں ہے. آپ بھی بولیں گے مولوی صاحب کن الفاظوں میں الجھایا ہوا ہے؟ عبد بھی بندہ ہے، عبد ہوں بھی بندہ ہے. فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے کہ عبد صرف چاند تک پہنچ سکتا ہے، عرش صرف عبد صرف چاند کے زمین پہ قدم رکھ سکتا ہے. ارے بھائی جو عبد ہی ہوتا ہے نا، میں عبد کی بات نہ کروں، عبد کی بات بھی نہیں کرتا. میں اور آپ تو عبد ہیں، عبد ہیں عبد. ہماری کوئی حیثیت نہیں، کوئی اوقات نہیں. یہاں نوریوں کا سردار جبریل امین، پہلا آسمان آیا حضرت آدم، دوسرا آسمان آیا حضرت ادریس، تیسرا چوتھا پانچواں ساتواں. سارے انبیاء نیچے ہیں، سارے انبیاء. سدرۃ المنتہا آیا، سارے فرشتے نیچے، سارے فرشتے. جبریل امین کا مقام ہے سدرۃ المنتہا، جبریل امین کا مقام ہے سدرۃ المنتہا. اور بھائی سدرۃ المنتہا سے نیچے جبریل، سدرۃ المنتہا سے نیچے فرشتے، سدرۃ المنتہا سے نیچے تمام انبیاء، سدرۃ المنتہا سے نیچے تمام لوگ، سدرۃ المنتہا کے نیچے تمام کتب، سدرۃ المنتہا کے نیچے تمام ابدال، سدرۃ المنتہا کے نیچے تمام اولیاء، سدرۃ المنتہا کے نیچے یہ سارے عبد، سارے عبد، سارے فرشتے. سدرۃ المنتہا سے نیچے اب سنی عبد ربہ کا فرق، یہ سارے نیچے ہیں. جو عبد ہی ہے وہ سدرۃ المنتہا سے آگے جا رہا ہے، آگے جا رہا ہے. وہ رکتے ہیں، رب کہتے ہیں دنا 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 ابنی یا محمد، ابنی یا محمد، ابنی یا محمد. یہ میرے محبوبہ رکے نہیں، قدم بڑھاتے رہے، آگے آتے رہے. آپ کا استقبال کوئی اور نہیں، میں خود خدا کروں گا. یہ ہے عبد اور عبد ہو کا فرق. ہاں کوئی اٹھ کے کہے سرکار بھی عبد ہے، میں بھی عبد ہوں، ان کے ماں باپ بھی، میرے ماں باپ بھی، وہ بھی کھاتے ہیں میں بھی کھاتا ہوں، وہ بھی پیتے ہیں میں بھی پیتا ہوں، ہم ایک جیسے ہو گئے. اور بھائی اور ایسی مورت کدھر اور لے کے جاؤ بھائی، تو عبد ہے وہ عبد ہی ہے. ہاں تو کہاں وہ کہاں، ان کے کسی ادنا غلام تک ہم نہیں پہنچ سکتے. ہم بیٹھے، وہ بھی انسان میں بھی انسان، ہم ایک جیسے تو ایک جیسا. ہوا میں ذرا اڑ کے دکھا نیچے گرے گا. یہاں سرکار سدرۃ المنتہا سے بھی آگے جا رہے ہیں. میرے نبی پیارے نبی ہے مرتبہ بالا تیرا،
جس جگہ کوئی پہنچا نہیں پہنچا وہاں کلوا تیرا، میرے نبی پیارے نبی ہے مرتبہ بالا تیرا، جس جگہ کوئی پہنچا نہیں پہنچا وہاں بس یاد رکھنا اور اپنی قسمت کو ناز کیا کرو، لوگوں کی باتوں میں نہ آ کے پریشان ہوا کرو، سرکار کا ذکر اس طرح دیوانے آ کے کیا کرو، سوچا نہیں کرو دنیا کیا کہے گی، دنیا جو کہے کہتی رہے، یاد رکھنا بس جہاں پوری کائنات کا مقام ختم ہوتا ہے وہیں سے مقام مصطفیٰ شروع ہوتا ہے۔